سارے مہمان چلے گئے تھے۔ حسنہ اور فاطمہ کے ماموں کی لڑکیاں یہ تینوں مل کر گھر کے باقی کے کام نپٹا رہی تھی۔ فاطمہ کا بھائی، حسنہ کے ابا اور حسنہ کا بھائی یہ بھی تینوں آ چکے تھے اور وہ لوگ بھی باہر کے کام دیکھ رہے تھے۔ حسنہ کی امی نے فاطمہ کی ماں کو سنبھالا ہوا تھا۔ سارے کام نپٹا کر حسنہ فاطمہ کی امی کے پاس آ گئی۔ آنٹی، تھوڑا آرام کر لے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں کیا آرام کروں بیٹا؟ آرام تو میری بیٹی کرنے چلی گئی، اب میں کیا آرام کروں؟ وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ بس کیجیے آنٹی، کتنا روئیں گی؟ فاطمہ کی روح کو تکلیف ہوگی، پلیز مت روئے۔ حسنہ کے امی نے اور حسنہ نے انہیں سنبھالا۔ حسنہ، جاؤ تم تینوں جا کر سو جاؤ، میں یہاں دیکھتی ہوں، کل بہت مہمان آئیں گے بیٹا، تم لوگوں کو انہیں بھی دیکھنا ہے۔ جاؤ، جا کر تم تینوں سو جاؤ۔ حسنہ کی امی نے تینوں کو سونے بھیج دیا۔ فاطمہ کے ماموں کی بیٹیاں فاطمہ کی امی کے کمرے میں سونے چلی گئی اور حسنہ فاطمہ کے کمرے میں۔ حسنہ کمرے میں آ کر ساری چیزوں کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ کو ایک عادت تھی، اسے اپنا کمرہ بہت صاف ستھرا لگتا تھا، ہر چیز جگہ پہ چاہیے تھی۔ فاطمہ کے رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ کے حسنہ رکی۔ وہاں پر رائٹنگ پیڈ، پین ہولڈر اور ڈائری، یہ تینوں چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ فاطمہ کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا۔ وہاں پر بہت ساری ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک ڈائری لے کر حسنہ پڑھنے لگی۔ اس میں وہی سب لکھا ہوا تھا جو فاطمہ نے لیٹر میں لکھا تھا۔ حسنہ نے ڈائری بند کر دی اور سونے بستر پہ لیٹ گئی۔ کتنی ہی دیر تک لیٹے لیٹے حسنہ فاطمہ کے بارے میں سوچتی رہی کہ ایسا کیا ہوا جو فاطمہ ان سب کو اچانک چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تو کتنی خوش تھی، عاطف بھی اسے پیار کرتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے حسنہ کو اچانک عاطف کا خیال آیا۔ کیا عاطف بھی آیا تھا؟ وہ اسے پہچانتی تو نہیں تھی پر اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے سوچا کل فاطمہ کی امی سے پوچھ لے گی، اور وہ یہ ارادہ کر کے سو گئی۔ رات کے کچھ 2:30 بج رہے تھے جب حسنہ کی کسی کی سسکی کی آواز سے آنکھیں کھل گئی۔ حسنہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی جل رہی تھی۔ وہ پھر سے سو گئی۔ اس بار سسکیوں میں تیزی آ گئی اور آواز بھی بڑھ گئی۔ حسنہ ایک دم سے ڈر کے اٹھی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ وہ پورے روم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پورے روم میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی، جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حسنہ پورے روم کا جائزہ لینے لگی۔ اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگی شاید اس کا وہم ہے۔ وہ پھر سے لیٹی۔ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تو حسنہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ آواز بیڈ کے آگے کے کونے سے آ رہی ہے۔ حسنہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بیڈ کے دوسری طرف گھوم کر آ گئی۔ اس نے دیکھا وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہے اور گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی ہے۔ حسنہ کو لگا کہ فاطمہ کے ماموں کی بیٹی ہوگی، پر اس لڑکی کی سسکیاں بڑی عجیب اور ڈراؤنی تھی۔ حسنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت کر کے اس لڑکی کو آواز دی، سنو، کون ہو تم؟ حسنہ کے پوچھنے پر بھی وہ لڑکی نہیں بولی۔ حسنہ اس کے تھوڑا سا قریب چلی گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی ماموں کی ہی لڑکی ہے، جس کا نام نایاب ہے۔ وہ بالکل اسی طرح دکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے پکارا، نایاب، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ حسنہ کے پوچھنے پر اس لڑکی کا رونا بند ہو گیا۔ حسنہ کو تھوڑی ہمت ملی۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میری طرف دیکھو۔ اس لڑکی کے بال کھلے تھے اور جھکنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔